بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصغر خان عسکری ٹی وی اور میں ہوں اصغر خان عسکری۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے، بس اسی پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے شور مچایا تھا کہ جب روس سے تیل بھرا جہاز آئے گا تو پھر پاکستانی صارفین تیل نہ صرف اپنی گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں ارزاں نرخوں پر ڈالیں گے، بلکہ حکومت ایسا تاثر دے رہی تھی کہ جب یہ جہاز آ جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ پھر اگر پاکستانی عوام کو وضو کے لیے پانی اگر دستیاب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو یہ تیل اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اس سے وضو بھی کر سکیں گے۔ لیکن اللہ بھلا کرے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے شریف خاندان اور ان کے جو جملہ ترجمان ہے ان کی اس خواہش پر بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شریف خاندان، زرداری خاندان اور مولانا خاندان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ملک کے اندر اب اندھیرے ختم ہوں گے، چولہے بھی جلیں گے، اور ایسا ہی اس کے بعد ہوا۔ کیوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان تینوں خاندانوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ منافع بخش کاروبار پہ، نوکریوں پہ لگا دیا۔ کسی کے گھر میں روشنی ہو یا نہ ہو، ان تینوں خاندانوں کے چشم و چراغ کے محلات وہ دن رات روشن رہتے ہیں۔ ہاں، یہ مزے الگ کہ ان کو یہ تمام سہولیات اور یہ تمام روشنیاں جو ہے یہ مفت میں مل رہی ہے۔ عام آدمی خون جنانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن بجلی ہے کہ روشنی دینے کو تیار نہیں۔ گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ملک کی عوام کے چولہوں کا تو نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن محلات میں ان تینوں خاندانوں کا بسیرا ہے وہاں گیس سے چولہے جل رہے ہیں۔ عام آدمی کے گھر میں اگر چولہا جل بھی رہا ہے تو جب بھی یہ جلنا شروع کر دیتا ہے تو اس آدمی کا خون بھی جلنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ گیس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ انسان کا خون جو ہے جلانے کے مترادف ہے۔ شریف خاندان، زرداری خاندان اینڈ کمپنی اور مولانا خاندان اینڈ ڈونرز وہ تو خوش ہے کہ ان کو صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں بلکہ بھرنے کے بعد چوڑ کر مل رہی ہے، اور یہ سب کچھ بھی مفت ہے۔ اس کے برعکس عام آدمی نے کھانا کم کر دیا ہے، مشکل سے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اگر خود پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا تو پھر ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ بھوکے سوئیں گے، اس لیے خود وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ہاں، ان تینوں خاندانوں کے تمام افراد ان کو پل بھی بکثرت میسر ہے، بالکل اس محاورے کے مصداق کے مفت کا مال دل بے رحم ہے۔ لیکن یہ جو عیاشی ہے یعنی پل فروٹ، یہ تو ان کو تو دستیاب ہے، مولانا صاحب کے بچوں کو، زرداری صاحب کے بچوں کو اور ان کے پورے خاندان والوں کو، لیکن عام آدمی جو ہے ان کے پہنچ سے یہ عیاشی دور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پل شریف خاندان کے شریف زادے اور زادیاں بھی کھائیں اور عام آدمی بھی کھائیں، پھر یہ کیسے ممکن ہو کہ پل جو ہے یہ زرداری خاندان ان کمپنی کے اولادوں کو بھی ملے اور غریب کے بچے جو ہے وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ اسی طرح مولانا خاندان کے چشم و چراغ کو بھی پل ملے اور عام مولانا کے بچے بھی پل کھائیں، تو یہ پھر ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر حکمرانی کا کیا مزہ؟ یہ تو ہو رہا ہے اس ملک کے عام فرد کے ساتھ، اور حقیقت یہ ہے کہ عام فرد کو اس کے کوئی پرواہ نہیں رہے۔
لیکن چل کیا رہا ہے تو وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ آصف علی زرداری ملک کے اندر اور باہر مقتدر طبقوں سے اپنے لاڈلے کے لیے وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں کہ جناب علی بلاول کو بس وزیر اعظم بنا دیں، اور اس منصب کے حصول کے لیے زرداری خاندان اینڈ کمپنی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس قربانی کو صرف یہ ملک اور قوم ہی بھگتے گا۔ زرداری خاندان کوئی قربانی نہیں دے گا، یہ ملک قربانی دے گا اور یہ قوم قربانی دے گی۔ شریف خاندان اندرونی خانہ نکھے کے ابا کے ساتھ کچھ لو اور دو کی پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ ان کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف کو آنے دو، قیمت جو بھی ہو ہم ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ بھی ادائیگی کے لیے وہ کیوں تیار ہے؟ اس لیے کہ یہ ادائیگی تو انہوں نے کرنی نہیں ہے ان قیمتوں کی، یہ تو قوم اور ملک اس کی ادائیگی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مولانا خاندان اینڈ ڈونر جو ہے وہ بھی سب کے ساتھ بنا کر رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اور ان کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ نہ چیڑ ملنگانو، بس جو 15 10 یا 20 سیٹیں ہیں وہ ان کو چاہیے۔ حکومت آپ جس بھی خاندان کے حوالے کر دیں، تو مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہمارا خاندان اس کے ساتھ الحاق کے لیے تیار ہے، ہمیں کسی کے ساتھ بھی دسترخوان شیئر کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آئے، مسلم لیگ نون آئے، تحریک انصاف آئے، جو بھی آئے، بس مولانا کو اپنی 15-20 سیٹیں چاہیے اور وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں آتا جائے گا بس۔ ہاں، گجرات کے جو بڑے چودھری خاندان ہیں، یا جو چودھری خاندان ہیں، ان کے جو بڑے چودھری ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو بھی سمجھ تو نہیں سکتے، تو ان کے پاؤں بھی قبر میں ہیں۔ لیکن چونکہ مہنگائی کا دور ہے تو وہ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے۔ وہ اس عمر میں بھی سب کو مشورے دے رہے کہ جناب علی مٹی پاؤ، معاملہ صرف روٹی شوٹی کا ہے، بس سب مل کر روٹی شوٹی جو ہے وہ کھا لے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے، اگرچہ وہ سارے کھیل سے باہر ہے لیکن وہ بھی محکمہ زراعت والوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی لوگ رابطے میں ہیں۔ تو ان کی بھی صرف ایک ہی التجا ہے اور ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو، باقی آپ کی مرضی، پورا ملک تمہارا حوالے ہوگا، چاہے فصلیں اگائیں، باغات لگاؤ یا رہائشی منصوبے، یہ بھی آپ ہی کی مرضی ہوگی کہ زمین خریدو، مفت میں لو، قبضہ کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس جناب علی مجھے صرف وزیر اعظم بنا دو۔ تو جناب علی یہ وہ سب کچھ ہے جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو ملک کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن یہ سب ہو رہا ہے اور یہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس سب کچھ میں قربانی کا بکرا ملک اور قوم ہی ہے۔ لیکن قوم ایسا بنگ پی کر سو رہی ہے کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی اپنا فضل کرے، ہماری طرف سے تو نہ ہی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ عوام دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ بجلی کے قیمتیں ہو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہو، گیس ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر عوام جو ہے پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے، احتجاج نہیں کر رہی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ۔ ساتھیوں، بس یہی کچھ تھا۔ جن لوگوں کو پسند آیا شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور آپ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان۔